السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم لوگ نورانی قاعدہ پڑھنا سیکھ رہے تھے اور پچھلے کلاس میں تختی نمبر 8 نورانی قاعدہ کے لیسن نمبر 8 تنوین نون ساکن اس کے بارے میں فل ایکسپلینیشن ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، اور اس سے پہلے جتنی بھی تختیاں گزر چکی ہیں وہ سب اگر ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، وہاں سے ضرور جا کر کے پڑھیں۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تختی نمبر 9 لیسن نمبر 9 اظہار اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ لوگوں سے نہ چھوٹے۔ دیکھیے ناظرین، میں سبق شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ لیسن نمبر 9 تختی نمبر 9 جو ہے وہ تختی نمبر 8 سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک؟ یہاں پر بتائے تھے تنوین نون ساکن۔ تنوین دو زبر کو کہتے ہیں اور نون ساکن نون کے اوپر جزم ہو، دونوں کی آواز برابر ہوتی ہے۔ تو تنوین اور نون ساکن کے یہاں پر قاعدہ نمبر 1 ہے۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا اظہار، تختی نمبر 9 اظہار۔ اظہار ہے یہ، یعنی یہاں بتاتے ہیں کہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ اسی طرح نون ساکن و تنوین کے اور 3 قاعدے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل 4 قاعدے ہیں۔ یہاں پر اظہار ہے، اس کے بعد دوسرے پیج میں اور دوسرا قاعدہ اخفا ہے، اور تیسرا چوتھا قاعدہ آگے 23-24 سبق نمبر میں ملیں گے، تختی نمبر 23-24 میں۔ دیکھیے اظہار کسے کہتے ہیں یہاں بتاتے ہیں، پہلے یہ جان لیجئے۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب قاعدہ بتاتے ہیں، تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں تو نون کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، جیسے یہاں تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، یہاں پر تنوین کے بعد ہا آ گیا، یہاں پہ نون ساکن کے بعد خا ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد غین ہے، تو یہ حروف حلقی میں سے آ رہے ہیں۔ یہ حروف حلقی 6، یہ 6 لیٹر میں سے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف تنوین نون ساکن کے بعد آ جائے تو وہاں پر تنوین نون ساکن کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی کو اظہار کہتے ہیں۔ جس طرح میں پڑھتا ہوں اسی طرح آپ لوگ پڑھیں۔ طا یا زبر طوی، را دو زبر رن، طوی رن۔ حمزہ زبر آ، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، ابابی، لام زبر لا، ابابیلا، طیرن ابابیلا۔ یہاں پہ گنہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک؟ ظاہر کرنا ہے، جلدی پڑھنا ہے بغیر گنہ کے۔ طیرن، یہ گنہ ہو گیا، اور اخفا اس طرح ہوگا، طیران، اس طرح۔ تو یہاں پر نہ گنہ کرنا نہ اخفا کرنا، بلکہ بغیر گنہ کے جلد پڑھنا ہے۔ طیرن ابابیلا۔ نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، نارن حا، میم زیر می، یا زبر یا، تا دو پیش تن، حامیتن۔ یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حا ہے، یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، تو یہ حمزہ ہے، ٹھیک؟ نارن حامیتن، نارن حامیتن۔ لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، یہاں پر بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے۔ لمن، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی یا زبر یا، خشیہ، لمن خشیہ، لمن خشیہ۔ میم نون زیر من، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد غین حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پر نون ساکن میں بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے۔ من، غین یا زبر غی، را زیر ری، غیری، ہا کھڑی زیر ہی، غیری ہی۔
من غیرہ، من غیرہ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یوما ای، ذال دو زیر ذن، یوما ذن۔ دیکھیے تنوین کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پر جلدی پڑھیں گے۔ یوما ذن، عین زبر آ، لام یا زبر لی، علیہا، الف زبر ہا، علیہا، یومئذ علیہا، یومئذ علیہا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پڑھانا اچھا لگ رہا ہو تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے، اور اگر آپ کو کہیں سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا جواب دیا جائے گا۔ دیکھیے، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، یہاں نون ساکن کے بعد ہا ہے تو یہاں پر اظہار کریں گے۔ من ہو، خا زیر خی، طا الف زبر طا، خطا، با دو زبر بن، خطابا، من ہو خطابا، من ہو خطابا۔ میم نون زیر من، یہاں نون ساکن کے بعد عین ہے، اظہار کرنا ہے، حروف حلقی میں سے عین آتا ہے۔ عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نین، من عینن۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں تو نون ساکن تھا، یہاں پر تنوین ہے، دو زیر ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ظاہر کرنا ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تین، آنیتن، آنیتن، من عین آنیتن، من عین آنیتن۔ کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفو ون۔ یہاں تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک، تو یہاں پر اظہار کریں گے۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دون، آہدن، کفوا احدن، کفوا احدن۔ یہاں تک پڑھ لیے، اب آگے دیکھیے۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن۔ یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے تو نون ساکن میں ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فمن، عین پیش او، فا زیر فی، فا کے نیچے زیر ہے، فا زیر فی، یا زبر یا، پھر یا پڑھنا ہے، ٹھیک، او فی یا، عفیا، فمن عفیا، فمن عفیا۔ میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو اس وجہ سے یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، آخی، حاضر ہی، آخیہ، من آخیہ، من آخیہ۔ میم نون زبر من، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ دوسرے لین میں ہے تو یہاں پر دیکھیے حمزہ الف کے اوپر زبر آ گیا تو حمزہ ہو گیا، ٹھیک، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ من، حمزہ زبر آ، دال زیر دی، آدی، نون زبر نا، آدینا، من آدینا، من آدینا۔ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک، یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس کے بعد یہ الگ ہے۔ کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتابن۔ یہاں تنوین کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے تو یہاں پر ظاہر کر کے پڑھیں گے جلد۔ کتابن، ہا زبر ہا، کاف یا زیر کی، حکی، میم دو پیش من، حکیمن، کتابن حکیمن، کتابن حکیمن۔ اب آگے دیکھیں، عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذابن۔ یہاں تنوین کے بعد غین دوسرے لین میں آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے ہے غین، ٹھیک، عذابن، غین زبر غا، لام یا زیر لی، غلی، ضا پیش ذو، غلیظو، کسی کسی میں ہو سکتا ہے ضا دو پیش ظن ہو، یہاں پر پیش ہے، غلیظو، عذاب غلیظ، عذاب غلیظ۔ اگر دو پیش ہے تو غلیظن پڑھیں گے، عذاب غلیظ، ٹھیک، یہاں پر پیش ہے تو صرف غلیظ پڑھیں گے۔ حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دین، حاسدین۔ اب دیکھیے تنوین کے بعد دو زیر کے بعد حمزہ آ رہا ہے یہاں پر
تو یہاں جلدی پڑھیں گے حاسدین. حمزہ زیر اے، دال الف زبر دا، اذا، حاسدین اذا، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسدا، حاسدین اذا حسدا، حاسدین اذا حسدا. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں تختی نمبر 9 اظہار، لیسن نورانی قاعدہ کے لیسن نمبر 9 اظہار کے بارے میں فل ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہوں، بتایا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے تاکہ سب لوگوں کو قرآن مجید صحیح تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور ناظرین، ہمارے رضائے مصطفیٰ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ میں ضرور سپورٹ کریں. جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.